پھر آپ جو ہے وہ پہلے آسمان پہ گئے، جبریل امین ساتھ میں، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد بواب نے پوچھا، کہا کون؟ کا جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طلب کیا ہے، بلایا ہے؟ کہا ہاں۔ تو پھر اس نے مرحبا کہا، بالکل کہا مرحبا ہے، ویلکم ہے، تشریف لائیں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلے آسمان پہ میں گیا جبریل کے ساتھ تو وہاں پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور جبریل امین نے کہا حضور یہ آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ تو کہا میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا۔ اور پھر حضور دوسرے آسمان پہ گئے، میں مختصر کر رہا ہوں، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہی سیم سوال ہر آسمان کے دروازے پہ ہوتا، کا کون؟ کا جبریل۔ کا ساتھ میں کون؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ تو کہا مرحبا مرحبا، وہ ویلکم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ گئے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہم لوگ معراج کی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن بعد ہے، لیکن ہم لوگوں نے مجلس آج کی جو ہے اسی نسبت سے سجائی ہے، بلکہ یہ سارا ہی مہینہ اسی طرف جو ہے وہ نسبت کرتے ہوئے ہے۔ تو کم سے کم ہم لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اس کا پس منظر تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تو اس کے اسٹیپ کیا کیا تھے، اور معراج وہ جیسے ابھی حضرت نے بیان کیا کہ وہ بہت سارے لوگ اس چیز، میں اس طرف بھی آؤں گا، میرا گفتگو کا موضوع اصل یہ تمہید میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو جو ہے وہ نہیں دیکھا، بلکہ وہ ایک خواب تھا اور خواب میں ان کو جو ہے وہ معراج ہوئی۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، کئی یہ گروہ ہیں ایسے۔ تو اب جو ہے دوسرے آسمان پہ گئے تو وہاں پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی جو ہے استقبال کیا۔ پھر آگے بڑھے تیسرے، وہی سیم کوشچن، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے پہ گئے تو وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پانچویں پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ چھٹے پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ ابو الانبیاء جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود ہیں، اور اپنے بیٹے کا جو ہے وہ استقبال کیا اور مرحبا کہا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں سے وہ پھر سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھا، جو حضرت جبریل امین کا آخری مقام ہے۔ وہاں جا کے وہ بھی رک جاتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ بھی رک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بولا یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر حضور جائیں بھی اور جا کے واپس بھی پلٹ کے آ جائیں، جنت اور دوزخ کی بھی جو ہے وہ سیر کر کے آ جائیں، ساری جو عذابات کے سلسلے ہیں جہنم میں وہ بھی ملاحظہ کر کے آ کے پھر جو ہے وہ امت کو اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تھوڑے سے وقت کے اندر کیسے پوسیبل ہو سکتی ہیں؟ لیکن جن کی عقل کام نہیں کرتی ان کے لیے تو یہ سوال ہے، لیکن جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں اور جن کو یہ یقین ہے کہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، تو ان کو یہ بھی پتا ہے، یہ بھی علم ہے کہ میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ گئے، حضور نے 4 نہریں دیکھی وہاں پہ، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا حضور جو باطنی نہریں ہیں وہ جنتی نہریں ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ ایک دریائے نیل ہے اور دوسرا فرات ہے۔ وہاں سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پھر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جب رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے جو ہے وہ مشرف کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ آپ سورہ قیامہ اگر پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا عام لوگوں کا، تو وہاں پہ ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے ہوں گے۔ وہ مومن جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے، اللہ ارشاد فرماتا ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو اللہ یہ قرآن میں ارشاد نہیں فرماتا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور مفسرین نے جو ہے وہ اس کی تفسیر کے اندر لکھا کہ جو ہے وہ الہ جب
متعدی ہو حرف جار کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا. آنکھوں سے دیکھنا کہ جو لوگ ہوں گے وہ اپنے رب کا نظارہ اپنی ان ماتھے کی آنکھوں سے کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جانے کے بعد جب واپس آئے تو وہی پھر چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس چیز کا حکم ہوا کہ 50 نمازیں عطا کی گئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جا کے عرض کریں کہ کچھ تخفیف کر دیں، کیونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کے درمیان میں رہ چکا ہوں اور میں نے جو ہے وہ ان کو دیکھا ہے. آپ کی امت استطاعت نہیں رکھے گی، نمازیں پڑھ نہیں پائے گی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ. یہ بنی اسرائیل تو وہ قوم تھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا، بنے ہوئے بٹیر ان کے اوپر نازل کیا گیا. لیکن وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے. اللہ بنا بنایا سارا دسترخوان اترتا ہے ان کے لیے، اور کھا پی کے پھر جب جنگ لڑنے کی باری آتی ہے اللہ کے نام پہ تو پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جا تو اور تیرا رب جو ہے وہ جا کے لڑ لو، ہم سے نہیں لڑا جائے گا. یہ وہ بنی اسرائیل کا تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور یہ بنی اسرائیل کا تجربہ میں کر چکا ہوں کہ جب ان کو ایمان لانے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ. کام ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیں. تو پھر ایک اچانک بجلی آتی ہے جو ان کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، لیکن پھر رب اپنے حکم سے اپنی قدرت سے ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور پھر چھوٹ دے دیتا ہے کہ تمہیں پھر چھوٹ دی جاتی ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. کہ تمہیں دوبارہ زندگی دے رہا ہوں شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کر لو، شاید کہ تم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر لو اور رب کو مان جاؤ. لیکن نہیں، وہ بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکے تھے. عرض کیا حضور میں نے تجربہ کیا ہے، آپ کی امت استطاعت نہیں رکھے گی کہ پڑھ لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی خدمت میں پھر گئے. واپس جانے کے بعد عرض کیا مالک کچھ کم کر دو. تو وہاں سے ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، 10 نمازیں کم کر دی گئی، 40 رہ گئی. پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، پھر 10 کم کر دی، 30 رہ گئی. پھر تیسری مرتبہ گئے، پھر 20 رہ گئی. پھر گئے، پھر 10 رہ گئی. پھر بھیجا تو پھر 5 کم کر دیا، 5 رہ گئی. اب جب لاسٹ بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا حضور پھر جائیں، آپ کی امت استطاعت نہیں رکھے گی، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور فرعون کے لشکریوں کو سمندر کے اندر غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے فرعون کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور جب جا کے سمندر کے اندر عصا مارا تو اس میں جو ہے وہ رستہ نکل آیا، اور جب بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں داخل ہوئے آدھی دور پہنچے تھے، پیچھے فرعون بھی لشکر لے کے آ گیا. اب انہوں نے بھی رستے دیکھے تو وہ بھی پیچھے پیچھے رستوں میں داخل ہو گئے. اتنے میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف نکل گئے. اب یہ جب بیچ میں پہنچے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے فرعون اور ان کو یہ خیال تھا کہ فرعون اور اس کے لشکری ہمیں پہنچ جائیں گے اور ہمیں مار دیں گے. لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر. ان کا حال یہ تھا، یہ رب کے جو ہے وہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی جب بات آتی امتحان دینے کی ہاتھ کھڑے کر دیتے، ہم سے نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ نے کہا حضور ایک مرتبہ پھر تشریف لے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ، اب مجھے میرے رب سے حیا آتی. تو یہ جو 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، جو احادیث میں اسلام کی جب بنیاد کی باتیں آتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام متعدد جو حدیثوں میں بیان فرماتے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. کلمے کے بعد جو دوسری سب سے پہلی چیز آتی ہے مسلمان ہونے کے بعد وہ نماز کا ذکر آتا ہے. یہ جو معراج کا مہینہ ہم لوگ بیٹھے ہیں اور آج کی یہ جو مجلس ہم لوگوں نے جس نام سے منسوب کر کے رکھی ہے، یہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو یہ جو تحفہ ملا امت کے لیے، یہ 5 وقتہ نماز ملی، جو 50 سے گھٹا کے 5 کر دی گئی، لیکن اگر کوئی 5 پڑھتا ہے تو اس کو ثواب 50 کا ہی دیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ جلسے ہم لوگوں نے بہت سارے سنے اور کئی ایک جمعوں میں بیانات ہم لوگ سنتے ہیں، جلسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ جہاں سے اسٹارٹ ہوں اور واپس پھر وہیں پہ کھڑے ہو جائیں اور سالوں سال ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو چاہے لاکھوں جلسے کرا لو، ہم لوگ بدل نہیں سکتے۔ یہ جب تک جو یہ اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب تک ہم لوگ، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت ملتی ہے، حضور کی خدمت میں آئے، آ کے جو ہے وہ دور بیٹھ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وابصہ اٹھو اور نزدیک ہو جاؤ۔ وہ اٹھے اور پھر نزدیک ہو گئے، تو پھر فرمایا دور بیٹھے ہو نزدیک آ جاؤ، پھر اٹھے پھر نزدیک آ گئے، کہا دور بیٹھے ہو پھر نزدیک آ جاؤ، اٹھے اور نزدیک آ گئے۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں حضور کے اتنا قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگ گئے۔ جب میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگ گئے تو اب اس سے پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں کوئی سوال کرتا، آیا تو میں سوال کرنا ہی تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وابصہ کیا کوئی سوال کرنے آئے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور ہاں آیا تو سوال کرنے ہو۔ اب سنیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے اور جانتے نہیں ہیں وہ دلوں کے حال، تو حضرت وابصہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا حضور سوال کرنے آیا ہوں، تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ وابصہ جو سوال پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ پنجابی کے ایک شاعر گزرا جس نے کہا ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان جہا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا ایہو رات دن شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ ڈٹھا بولتے ہیں سندھی میں بولتے ہیں دیکھنے کو، کہا تم نے کسی اور کو دیکھا، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا، اور تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو کنویں میں تلاش کر رہا وہ مصر کے تخت کا بادشاہ بھی بنا بیٹھا ہے۔ اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گما سے گزریں گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ تو کہا تم لوگ ابھی جو ہے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے بھی دیکھ رہے ہو، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے بھی تو دیکھو، کعبہ قوسین کا جو مقام ہے وہ بھی تو دیکھو، جب اپنے رب کے اتنا قریب ہوئے کہ جو ہے 2 کمان اور تیر کے درمیان جتنا فرق ہوتا ہے، یا جو یہ بھویں رہتی ہیں ان کے درمیان جو اتنا فرق رہتا ہے، اتنے جو ہے اپنے رب کے قریب ہو گئے، اور ابھی تم اسی جو ہے وہ پھیر کے اندر اول آخر کے پھیر میں تم لوگ الجھے ہوئے، ذرا دیکھو تو صحیح، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا تو کوئی عاشق رسول پچھلی اس 1 صدی میں گزرا ہی نہیں، اتنا بڑا عاشق رسول، اللہ نے کیا حضور کی شان میں جب قلم اٹھاتے ہیں، جب لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور پھر کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور کی شان میں جب لکھنے کے لیے آئے تو پھر قلم توڑ دیا، کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، کہا یہ جو زمین پہ پھرتے ہیں یہ تیری بلندی کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ کہ حضور علیہ السلام آپ کے قدم تو عرش پہ پڑ چکے ہیں، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے آپ جا چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا کہ لوگ جو ہے وہ کچھ بد نصیب ہیں ایسے جو نہیں اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں،
ورنہ تو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقام ملا ہے، حضور کے دور کے بھیڑیوں کو بھی اس بارے میں پتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چرواہا تھا، بھیڑیں چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کے ایک جانور کو پکڑ کے دبا لیا، اور دبا لیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی دبایا تو اس نے جو ہے وہ چرواہے نے اس کو چھڑوا لیا۔ اب جب چھڑوایا تو بھیڑیا کلام کرنے لگ گیا، وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، کلام کرنے لگ گیا کہ تمہیں جو ہے وہ حیا نہیں آتی، تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جو اللہ نے میرے لیے رزق لکھا ہے تم میرے ہاتھوں سے چھین رہے ہو؟ تو بندہ بڑے تعجب میں ہوا، کہا تو بھیڑیا ہو کہ تو کلام کر رہا ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو اس بھیڑیے نے اس چرواہے سے کہا کہ اس میں کون سی تعجب والی بات ہے، اس سے بھی بڑی تعجب والی بات میں تجھے بتاتا ہوں۔ بولا کیا؟ کہا یثرب کے اندر، جسے مدینہ الرسول کہتے ہیں، امام الانبیاء آخری پیغمبر تشریف فرمائے جو پہلے کی امتیں گزری ہیں ان کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہا اچھا ایسا ہے۔ اس نے اپنی بکریاں ساری سمیٹی اور آگے لگائی اور مدینے میں داخل ہو گیا، اپنے باڑے میں بکریوں کو باندھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اور خدمت میں آنے کے بعد پھر سارا معاملہ بیان کیا کہ حضور بھیڑیے نے اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ حضور نے ایک ندا دینے والے کو ندا دی کہ مسجد کے اندر جا کے اذان دو اور سب کو صلاۃ جامعہ کے لیے اکٹھا کرو۔ سب کو مسجد کے اندر جمع کیا گیا۔ جب مسجد کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے اس چرواہے کو کہا اب ان کو وہ بتاؤ جو تم نے مجھے بتایا ہے۔ اب وہ چرواہا کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا میری بکری کو دبا لیا، میں نے اسے چھڑایا، تو مجھے کہنے لگا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے کہ جو اللہ نے میری طرف رزق بھیجا ہے تم اس سے چھین رہا ہے؟ تو میں نے اس پہ تعجب کیا کہ تو بھی کلام کر رہا ہے؟ تب اس نے مجھے بتایا اس میں تو تعجب والی بات ہی نہیں ہے، یثرب کے اندر امام الانبیاء تشریف فرمائے جو پہلے کی امتیں گزر گئی ہیں اور جو آنے والی ہیں ان کے تعلق، جو آنے والی مخلوق ہے اس کے تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ کہ تب میں نے جو ہے وہ بکریاں اکٹھی کی اور میں اپنے باڑے میں باندھ کے ان کو اب یہاں پہ آیا ہوں۔ جب اس کی بات اس نے سب کے سامنے رکھی تو حضور نے کہا اس نے سچ کہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سچ کہا، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا حتی لا تقوم الساعہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور انسانوں سے باتیں نہیں کریں گے۔ اور حتیٰ کہ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درہ ہوتا ہے وہ بھی انسان سے بات کرے گا، اور جو اس کے جوتے کا سینڈل کا جو تسمہ ہوتا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا، اور جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آج میں اور آپ ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے ہیں، تو اگر ہم لوگ ریسرچ کر کے دیکھیں تو زمانہ اس سے بھی آگے نکل چکا ہے، اور طرح طریقے کی نئی نئی ایجادات جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں، اور انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو گئی ہے، انسان کی عقل پریشان ہو گئی ہے۔ یہ ساری خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے ہی دے دی ہیں، یہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ رونما ہو چکی ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار، اس کے اندر دو مذاہب ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار جو ہے وہ جائز ہے، یعنی ممکن ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دیدار خواب کے اندر کروا دے، اور قیامت کے دن یہ بھی جائز ہے کہ اس دن تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں مومنوں کو اپنا دیدار جو ہے وہ کروائے گا، اور اس کی یہ آیت شاہد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ قال یقول اللہ عز وجل تریدون شیئا ازیدکم، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمائے گا کیا تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی اور چیز بھی کر دوں، زیادہ کر دوں اس میں؟ تو اب وہ کیا کہیں گے جنتی؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، مالک کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ آج ہمارے چہرے چاند کی طرح جو ہے وہ چہک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اور گلاب کی طرح مہک رہے ہیں۔ تو
تو کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنت، اور تو نے احسان یہ کیا کہ تو نے ہمیں جنت میں بھی داخلہ نصیب کر دیا۔ پھر آگے جو ہے کریں گے وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اور جہنم جیسی بری بیماری سے بھی تو نے ہمیں نجات دے دی اور جنت میں داخلہ نصیب کر دیا۔ یہ تو مالک تیرا احسان ہے، تو نے جنت میں داخل کیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا، پھر ہمیں جہنم سے بھی آزادی نصیب کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا قال فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تعالی، کا یہ اتنا کلام کرنے کے بعد بندوں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اور بندے جب یہ جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حجاب ہٹا دے گا اور جنت والے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی زیارت سے فیضیاب کر دے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہ جنت میں اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے پوچھا، قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، کیا جب 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو اور آب و تاب کے ساتھ ہو اور بادل بھی نہ ہو تو کوئی ایسی چیز رکاوٹ ہوتی ہے کہ تم اس کو دیکھ نہ سکو؟ کوئی چیز آڑے آ سکتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، لوگوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں حضور ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو بادل نہ ہو تو کوئی چیز بیچ میں آڑے نہیں آ سکتی، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور نے تاکید کے لیے پھر پوچھا قال هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، کیا کوئی چیز جب سورج نکلا ہوا ہو اور بادل نہ ہو تو تمہیں کوئی چیز بیچ میں آڑے آ سکتی ہے جو تمہیں سورج کو دیکھنے سے روکے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، کا حضور نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، کا جس طریقے سے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور جس طریقے سے تم سورج کو دیکھتے ہو جب بادل نہیں ہوتے، کل قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار بھی اسی طریقے سے کرو گے، اسی طریقے سے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نئے نئے مفتی سوشل میڈیا پہ، کوئی بھی بندہ اٹھ کے کچھ بھی بول دیتا ہے کہ رب تبارک و تعالی، کیونکہ معتزلہ شیعہ میں بھی ایک فرقہ ہے، پھر کئی ایک فرقے اور ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک امامیہ نام سے فرقہ ہے، ایک خوارج فرقہ ہے، یہ سارے لوگ اتنے فرقے ہیں جو یہ اس چیز کا مانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی کا دیدار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اور نہ کل قیامت کے دن بندے رب کا دیدار کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے رب کا ایسے دیدار کرو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند یا پھر جو ہے بغیر بادلوں کے سورج کو تم لوگ ملاحظہ کر رہے ہو، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے۔ اب وہ کیفیت کیا ہوگی وہ رب جانے، کیفیت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جانے۔ اب یہ جو لوگ جو انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ بھی ایک قرآن کی آیت دلیل دیتے ہیں۔ میں سمپل انداز میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر نارمل اگر کوئی ایمان خراب کرنے والا یا پھر جو ہے وہ حضور کا گستاخ اگر بیچ میں کہیں پہ کچھ ایسے جو ہے وہ فتنے پھیلانے کی کوشش کرے، تو میں آیت نمبر بھی آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ پڑھ کے بتا سکیں کہ یہاں یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں کل قیامت کے دن رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ قیامہ کے اندر کہ لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ لوگ کیا چیز بیان کرتے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ قال رب ارنی انظر الیک، کا مالک
میری خواہش یہ ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ قال لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پہ جمع ہوا رہا اور تم بھی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور استطاعت رہی کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھ سکو، فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب رب نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں جو ہے مومنین میں سے پہلا ہوں، وانا اول المؤمنین۔ تو کہا یہ دلیل ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو منع نہیں کرتا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ میں اس علمی گفتگو میں جاؤں گا تو آپ لوگوں کے سروں کے اوپر سے بات چلی جائے گی۔ میں سمپل انداز میں چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں الہام کرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز مستحیل ہو اس کا تذکرہ اور اس کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر رب کا دیدار ممکن نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں سوال ہی نہیں کرتے کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کا سمپل جواب ہے کہ اگر ممکن نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ سوال ہی نہیں کرتے۔ سوال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا دیدار ممکن تھا، لیکن کہا موسیٰ تمہاری آنکھیں استطاعت نہیں رکھتی۔ اچھا، اس کے لیے پہلے ایک ایگزامپل بھی لے لیا، کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا رہا اور تم بھی ٹھہرے ہوئے رہے تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے، لیکن جب تجلی پڑی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور الحمدللہ وہ مصر کے جو ہے وہ مصر اور اسرائیل کے بارڈر کے اوپر وہ کوہ طور ہے، اور 2019 اپریل 11 اپریل کو وہاں جانے کا مجھے جو ہے وہ شرف ملا ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، الحمدللہ اس جگہ پہ وہ مسجد میں جو ہے وہ جانے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ پچھلے 5-6 سال سے میں مصر میں تھا تو وہاں پہ کوہ طور جانے کا جو ہے وہ شرف ملا، اور وہ پہاڑ سارا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل جایا کرتے تھے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور اس کے اپوزٹ میں وہ پہاڑ جس پہ رب کی تجلی پڑی تھی اور جو بلیک ہو گیا تھا، جو راکھ ہو گیا تھا، جل کے کالا ہو گیا تھا، وہ آج بھی وہ پہاڑ وہاں پہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ ٹھہرا ہوا رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ممکن نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال ہی نہیں کرتے، وہ کوئی ہماری طرح عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ خواب کے اندر اللہ جسے چاہے اپنے دیدار سے مشرف کر سکتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے، اور اپنے حبیب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پہ بلا کے اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ بہت سارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس چیز کی بھی دلیل دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے جو ہے وہ اس چیز کا انکار کر دیا، کہا جس نے کہا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تو کہا یہ بات سچ نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو محدثین نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کو معراج ہوئی تو اس وقت ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، اور اس کے مقابل میں جو دوسرے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی ہے اور جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا جو اظہار کیا ہے کہ حضور نے کہا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو کہا کہ اس وقت جو ان کی عمر تھی سیدہ عائشہ کی وہ بہت کم عمر تھی، اور دیگر جو ان کے مقابلے میں صحابہ ہیں ان کی عمر زیادہ تھی، اس لیے ان کے قول کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ بحث جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے اگر اس موضوع پہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہے، وہ ہے خواب کی حالت میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، جو ہے فقہی مسائل میں جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں،
उनके ताल्लुक से आता है ख्वाब में कई मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का जो है वो दीदार उनको हुआ है। ये चीज मुमकिनात में से है, और रब तबारक व तआला जिस पे करम करे उसको दीदार करा दे। और कल क़यामत के दिन ये तो फिर कुरान की नस्स कतई से साबित है कि जन्नत के अंदर मोमिनीन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मेराज की रात में किया, और सारे वो मनाजिर देख के आए, जन्नत के मामलात भी देख के आए, वो नहरें भी देख के आए, और फिर जो जहन्नम के अजाबात हैं वो भी देख के आए। और कुछ ऐसे भी लोग देख के आए जो अपने चेहरे के ऊपर जो नाखूनों से कोई अपने जो है वो चेहरे को नोच रहा है, सीने को नोच रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग देख के आए जिनका चेहरा जो है वो आग में डाल दिया जा रहा है, ऊंधे मुंह उनको गिरा दिया जा रहा है। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा हुजूर ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं जो लोगों को तो दीन की नसीहत किया करते थे कि तुम दीन पे चलो, खुद नहीं चलते थे, खुद नहीं चलते थे। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज चाहिए कि कोई भी चीज हम लोग किसी और को कहने से पहले खुद उसके ऊपर अमल पैरा हों। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो कहा लौ तालमून मा अअलमु लदहिकतुम कलीला वला बकैतुम कसीरा, का जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो तुम लोग हंसना छोड़ दो, सारी उम्र तुम लोग रोते फिरो। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर आपने क्या देखा, आपने क्या जाना? कहा मैंने जन्नत और दोजख को देखा। जन्नत तो वो अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन दोजख जिसके हल्के अजाब का मामला यह है कि जो सबसे कम अजाब जो जहन्नमी को दिया जाएगा, जिसको सबसे हल्का, उसके पांव के अंदर आग की जूतियां रखी जाएंगी। बाकी सारा जिस्म जो है वैसे ही है, उसमें आग नहीं है, सिर्फ पांव के अंदर आग की जूतियां हैं। और इतनी गर्म होगी वो जूतियां कि उसके जरिए से उसका दिमाग पिघल के नाक और कान के रास्ते से बाहर आ जाएगा। ये हल्का तरीन अजाब है। हम लोगों ने इस चीज को मजाक बना रखा है। हम लोग ये समझते हैं कोई बात नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, जैसे चाहें उस तरीके से जी लेते हैं, आगे किसने देखा है। लेकिन आप देखें तो ईमान इस चीज का नाम है कि हम ईमान रखें अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पे। रब तबारक व तआला की जात जो इस चीज पे कादिर है कि मां के पेट में बाप के एक नुत्फे से जो मुंतकिल होता है, नुत्फा मां के पेट में, उससे इंसान की इतनी खूबसूरत तस्वीर मां के पेट में अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बनाता है, फिर उसमें रूह फूंकता है, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दुनिया में लेके आता है। आप अंदाजा लगाओ कि ये बंदा ये सोच रहा है कि अगर मैं कब्र में गया, मेरी हड्डियों को अगर मिट्टी खा गई, मेरा जिस्म भी अगर गल गया, तो वो तो फिर सारा मामला ही खत्म हो गया। फिर मैं वापस कैसे उठूंगा, क्या हिसाब व किताब, क्या कोई मामला, क्या कुछ, ये तो सारा यही मिट्टी में रह गया। मिट्टी उठी थी और फिर वापस जाके मिट्टी में मिल गई। लेकिन जब हम लोग किसी को दफन करने के लिए जाते हैं, अगर हम लोग कुरान पढ़ लें थोड़ा सा, तो जब हम लोग मिट्टी वहां पे डालते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, अल्लाह इरशाद फरमाता हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, अब वापस तुम्हें इसी मिट्टी में पलटा रहे हैं। व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें वापस इसी मिट्टी से जिंदा करेंगे। वापस वक्त मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा का एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें वापस इसी मिट्टी से जिंदा करेंगे। इंसान कह रहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जिन लोगों का ईमान नहीं है अल्लाह पर। लेकिन अगर बंदा अल्लाह की तख्लीक में गौर फिक्र कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुझे उस टाइम पैदा किया जब मैं एक पानी का कतरा था, जब उसने इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत मेरी बनाई मां के पेट में, और मुझे मां के पेट में 9 महीने तक रखा, फिर दुनिया में लेके आया और फिर मुझे चलना सिखाया, सारा कुछ इतना बड़ा जो है वो मैं जो है वो जवान बना। तो जब मैं पहली मर्तबा कोई चीज नहीं था, जब रब ने मुझे एक पानी के कतरे से बना दिया, अब तो मेरा हड्डियों का ढांचा पूरा जिस्म है, अब उस रब के लिए क्या चीज मुश्किल है कि वो मुझे दोबारा जिंदा करे। फइज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो सिर्फ इतना इरशाद फरमाता है कुन हो जा फयकून, तो वो चीज हो जाती है। तो इसलिए हम अपनी जिंदगी को खेल और कूद के अंदर ना गुजारें।
نماز جو معراج کی رات میں ہمیں تحفہ ملا ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، کھیت میں ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں. نماز کا جب وقت ہو جائے تو اس کو پڑھیں. اب رمضان کے روزے آ رہے ہیں، 2 روزوں والے جو ہے وہ نہیں بنے. 2 روزوں والے روزے دار نہ بنے کہ 2 روزے رکھ لیے. عورتوں کے اندر بھی یہ معاملات رہتے ہیں کہ عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم جو ہے گھروں کے کام کاج ہمارے ذمہ آ گئے اور سارے کام کاج ہم نے کر لیے، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کا جھاڑو پونچھا وغیرہ ہو گیا، روٹی بنا لی، کھیت کا تھوڑا بہت کام کر لیا، اب ہمیں تو پاک صاف ہی رہا نہیں جاتا، ہم نمازیں کہاں سے پڑھیں. ایک چیز کان کھول کے سنیں، جو 5 وقتہ نماز مرد پہ فرض ہے وہی 5 وقتہ نماز مسلمان عاقل بالغہ عورت کے اوپر بھی فرض ہے. اس کا فرق صرف اتنا ہے کہ عورت کو کچھ مخصوص ایام آتے ہیں جن میں وہ پاک نہیں رہتی، تو اس میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ اس کو معاف ہیں. لیکن اگر روزوں کی حالت میں وہ ناپاک ہو جائے تو ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں اسے کرنا ضروری ہے. ہم لوگوں کے اندر جو ایک معمول ہے نا، کئی بار پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، شاید اگر سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہو، ہم لوگوں کا معاملہ یہ پہلے روزے نہیں رکھیں گے، 10 چھوڑ دیں گے، ابھی حضرت رکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں، 10ویں کے بعد آ جائیں گے. 10 جب آئے، آدھے روزے گزرے تو پھر چلو ابھی کوئی نہیں، لاسٹ والے عشرے میں رکھیں گے. لاسٹ میں پہنچتے 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 آخری جمعے تک پہنچ گئے. اب آخری جمعے پہ پہنچے تو چلو کوئی بات نہیں، ایک آخری جمعے کا رکھ لیتے ہیں، اچھا اب ایک اور نہیں رکھیں گے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے، ایک 27ویں کا اور رکھ لیتے ہیں. اور ان سے اگر کوئی پوچھو حضرت ان سے بھائی کیوں 2 کیوں رکھ رہے ہو، اب سارے جب 28 ہی چھوڑ دیے تو ابھی ایک ہی رکھو، 2 رکھو، کوئی تک والی بات تو ہے نہیں. لیکن ایک نہیں رکھیں گے، 2 رکھیں گے. دیہات میں بھی دیہات میں رہتا ہوں، آپ لوگ جیسے لوگوں کے بیچ میں ہی رہتا ہوں، تو لوگوں سے سننے کو باتیں ملتی ہیں، بولا بھائی ایک کیوں رکھ رہا ہے، یہ 2 کیوں رکھ رہا ہے، ایک کا تو کوئی وہ نہیں ہے، 1 رکھ 2 رکھ 3 رکھ. کا حضرت نہیں، ایک اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ ایک جو ہے وہ رلتا پھرے گا، اس لیے 2 رکھتا ہوں، اس کی جوڑی بن جائے گی. ہاں یہ ہمارا فلسفہ ہے، آپ کے یہاں پہ بھی ہوگا، ہمارے یہاں پہ بھی ہے. بولا آخری جمعہ اور 27ویں کے تو 2 رکھ لے. مائیں بھی بیٹوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں، بولا پورے روزے چھوڑ دیے، کم سے کم یہ 2 تو رکھ لے، یعنی شامل ہو جا. لیکن اسلام کا جو بنیاد ہے، حضرت غلام رسول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں جب وہ حدیث جبریل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے وہ شخص حضرت عمر کہتے ہیں، جب پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جواب دیتے ہیں کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کا اسلام کیا ہے؟ کا اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ توحید کی گواہی دے، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہے، جھکنا صرف رب کے سامنے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پہلا یہ، پھر دوسرا کہا تو نماز قائم کرے، پھر رمضان کے روزے رکھے، پھر اگر تیرے پاس مال ہو تو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دے، اور پھر اگر تیرے پاس مال ہو اور بدنی اور مالی استطاعت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا حج کرے. یہ 5 ستون ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر ہے. سمپل سی بات کر رہا ہوں میں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو، میں گفتگو بس اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، وقت جو تھا وہ ہو گیا. آپ مجھے اندازہ لگاؤ، ایک بلڈنگ ہم نے کھڑی کی، اس کا ایک پلر یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ ہے، ایک اس کے بیچ میں ہم جو ستیر بولتے ہیں جس کو بڑے والا پلر، وہ ایک ہم نے لگایا، اس کے اوپر ہم نے بلڈنگ کھڑی کی. ایک بیچ والا آپ کا پلر ہے، وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بیچ والا ستون آپ کا ہے. ادھر آپ کا نماز والا پلر ہے، ادھر روزوں والا ہے، ادھر زکوٰۃ والا ہے، اور ادھر حج والا ہے. ان 5 پلروں کے اوپر جو آپ کے ایمان کا جو ڈھانچہ ہے اسلام کا، وہ ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے بھی نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں کہ آپ حج کے لیے جا کے آ سکتے ہیں، قرضہ نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ٹکٹ وغیرہ کا دے کے رہنے سہنے کا آپ آرام سے جا کے آ سکتے ہیں، آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو مجھے آپ بتاؤ کہ جو حضور نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، کلمہ تو چلو آپ نے علماء پڑھا دیتے ہیں، جمعے بھی چلے گئے، چلو ایک دن چلے گئے پڑھ لیا، لیکن باقی کے جو 4 پلر تھے وہ تو آپ نے سائیڈ کر رکھے ہیں. اب ایک پلر کے اوپر میرا اور آپ کا جو اسلام کی جو بنیاد ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ کتنے دن تک کھڑی رہے گی؟ آپ اندازہ لگاؤ. پھر کوئی بدعقیدگی کا طوفان آئے گا، کوئی نیا فتنہ اٹھے گا،
اور کوئی تھوڑا سا آ کے جو جھونکا دیا تو وہ ایک پلر ہے وہ بھی ڈہ جائے گا. تو جب بنیاد اس کی مضبوط نہیں ہے تو بلڈنگ کتنے دن تک کھڑی رہے گی؟ کتنے دن تک کھڑی رہے گی؟ کتنے دن تک؟ ایک جمعہ پڑھنے سے خالی کھڑی رہے گی؟ یا پھر عید والی نماز یا آخری جمعہ اور 27ویں کا ایک روزہ 2 روزے وہ رکھ لیے اور کوئی بھی آ گیا غریب مانگنے کے لیے 2-3 ہزار روپے جو ہے ویسی اندازے سے رمضان میں زکوٰۃ دے دی، حالانکہ 20-30 ہزار رہی ہے، دے دی 2-3 ہزار نکال دو، کوئی نہیں. تو کوئی بھی کام پورا نہیں کیا. تو جب آپ گھر میں ایک 20x20 کا ہال بناتے ہیں، اس میں آپ نے کتنے سارے لگا کے کھڑے کرتے ہیں، اس میں سے 1-2 چیز ہٹ جائے، ایک دیوار ہٹا دو تو آپ کی بلڈنگ ڈھہ جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے اور جس کی بنا پہ بندہ جنت میں اور جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا، اگر ہے تو جنت میں جائے گا، اگر نہیں ہے تو دوزخ میں جائے گا. اور ہم لوگ اسی کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے. جلسے ہم لوگ بہت سنتے ہیں، پہلے بھی سنے ہوں گے، آگے بھی سنیں گے، یہ سلسلہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. فون ہے ہمارے پاس، ہم اس میں بھی سنتے ہیں. لیکن ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی، اپنے اندر چینج لانے کی. جب تک اپنے اندر چینج نہیں لے کے آئیں گے تب تک جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. پنجابی پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، مجھے نہیں اندازہ ہے، لیکن ایک بابا بلے شاہ نام سے بہت بڑے جو ہے وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں اپنے پڑوسی ملک کے اندر. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ حرام کا پیسہ کماتے ہیں، 2-4 ہزار مسجد میں دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مسجد میں دے دو، تھوڑا نام بھی ہو جائے گا اور تھوڑا ثواب بھی ہو جائے گا. حرام کا پیسہ کما کے سوچتے ہیں کہ اس سے نیکی حاصل کر لیں، تو وہ تو ہو نہیں سکتی. غریب سے پیسے چھینے اور کسی کی مدد کر دو، دوسرے کی، کسی مظلوم کے بیچارے کے اوپر ظلم کیا اور اس سے پیسے لے لیے اور سوچ رہے ہیں کہ چلو مدرسے میں جو ہے وہ پیسہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. علماء کے سامنے تو اپنا رہے گا کہ یہ بندہ بہت دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. تو بابا بلے شاہ نے بھی جو ہے نا وہ شکایت کی، اور شکایت کرنے کے بعد جو ہے وہ پنجابی لہجے میں کہتے ہیں تساں حج بھی کیتی جاندے ہو نال لہو بھی پیتی جاندے ہو. کہا تم حج بھی کر رہے ہو، لوگوں کا خون بھی پی رہے ہو. تساں حج بھی کیتی جاندے ہو نال لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو. کہا یتیموں سے چھین لیتے ہو اور مسجد میں دے دیتے ہو. بولا یہ لو حضرت 100 روپے کی رسید میری بنا دو. کہا کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو. کہا یہ جو نفس جو اندر سے کمینہ ہو گیا، مکار ہو گیا، جو اس میں لوگوں کی نفرتیں بھری ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے حسد بھرا ہوا ہے، جو لوگوں کو لڑانے میں لگے ہوئے، وہ اندر کینہ پال رکھا ہے، بغض پال رکھا ہے، دشمنیاں پال رکھی ہیں، اس کے اوپر چھری نہیں پھیر رہے ہو. لیکن جو ہے کبھی کوئی بکرا ذبح کر لے رہے ہو، کوئی دمبا ذبح کر لے رہے ہو، اور وہی جب قربانی پہ کرنے کی باری آتی ہے تب نہیں کرتے ہو. ہاں وہ ویسے اٹھا کے کھانے کے لیے کر لیتے ہو. کہا نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. اور پھر کہا کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو. کہا فرضوں کو بھول گئے ہو اور نفلوں کی نیت پہ نیت کر رہے ہو. سوچتے ہو ایک رات میں آئے حضرت امام صاحب ایک نماز وہ عمر والی بتاؤ 2 رکعت پڑھ کے میری ساری عمر کی ادا ہو جائے. ایسی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی ایسی نماز نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. 2 رکعت سے زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں ہوتی. یہ سوچیں ایک رات میں آئیں اور جس رات آتے ہیں اس رات میں بھی نفل پڑھتے ہیں. شب برات میں، شب قدر میں، معراج میں، جس بھی رات میں آئیں گے نفل پڑھیں گے. وہ بھائی فرض تو تیرے سارے چھوٹے ہوئے ہیں، قضا پڑھ اس کو. لیکن نہیں، نفل پہ نفل نیتے گا. جمعہ پڑھا نہیں پڑھا، روزے فرض ہے چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی. عید والے دن پہنچ گیا نوا سوٹ پہن کے ایک دم، اس دن بہت ضروری ہے. جمعہ پڑھنے آیا نہیں آیا، لیکن مزار کے اوپر جو ہے وہ جمعرات حاضری لازمی ہے. تو کہا فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. اور پھر کہا کہ پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. کہا دلوں کے اندر جو پھٹ پڑے ہوئے ہیں اس کو نہیں سی رہے ہو کہ کسی کا دل جوڑ دیں، کسی کا ٹوٹا ہوا ہے تو اس سے محبت سے کام آ جائیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ شفقت سے پیش آئیں. نہیں، کہ پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. پھر لاسٹ میں بابا بلے شاہ نے کہا تساں دسو تو صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. کہا بتاؤ تو صحیح کیا کچھ کر رہے ہو، کس روش پہ اپنی زندگی جا رہی ہے تمہاری. اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے آؤ اور سچے دل سے توبہ کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا مہینہ چل رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مقدس راتوں یہ جو چل رہی ہیں، یہ 27ویں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے بھی مشرف کیا.
سارے انبیاء کرام کی امامت بھی آپ نے فرمائی. وہ کسی پنجابی کے شاعر نے یہ بھی اپنے انداز میں کہا تھا سی راز معراج محبتاں دا نہیں ہر کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب تے گیا مطلوب سی جبریل لے جان والا. لیکن کئی لوگی پہ آکھ دینے کہ میں گیا بند دروازیاں وچوں جان والا. وہ لاسٹ میں کہتا ہے اتھے عقل نو کی دخلے جانے جان والا یا لے جان والا. کہ عقل کو تو وہاں پہ کوئی دخل ہی نہیں ہے, جو گیا ہے وہ جانے یا جو لے کے گیا ہے وہ جانے. کہ عقل نو اتھے کی دخلے جانے جان والا یا لے جان والا. تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا. ان کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایک دن 2-4 جھنڈیاں لگا لی, ہم لوگ بیٹھ گئے, تھوڑا بہت خرچہ کر لیا, لنگر ہم نے کھا لیا, نعرے ہم نے لگا لیے, سنے ماشاءاللہ سبحان اللہ کا, اٹھ کے پھر چلے گئے, پھر پورا سال اسی طریقے سے گزار دیا. نہیں, اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں. جو نوجوان چھوٹے بچے دکھ رہے ہیں, ان کی تعلیم کا جو معاملہ ہے, ان کا مستقبل ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. دین اور دنیا کی تعلیم کا کمبینیشن بنائیں. جب بچے ہوں بچیاں ہوں ان کو اچھی تعلیم دلائیں. عورتوں کا جو ہے یہ حق بنتا ہے کہ گھر کے اندر جو بیٹیاں ہیں, جو چھوٹی بچیاں ہیں, ان کا بچپن ہی سے خیال کیا جائے کہ پردے کا خاص اہتمام کیا جائے. اور ایک چیز میں خاص طور سے گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو, بچہ اگر 20 سال سے زیادہ کا ہو جائے اور پھر اس کو اس چیز کی ضرورت ہو تو آپ بقدر ضرورت اس کو فون لے کے دیں. لیکن بچی چاہے 15 سال کی ہو, چاہے 10 سال کی ہو, چاہے 20 سال کی ہو, کسی بھی صورت میں آپ یہ فون اس کو لے کے نہ دیں. جس طریقے سے پورے ہندوستان بھر کے اندر مسلم بچیوں کے جو حالات جو دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, یہ آگ دھیرے دھیرے پھیلتے پھیلتے ساری جگہ پہ پھیلے گی. اور سب سے بڑا جو اس کا کارن ہے وہ یہ فون ہے. آپ کی بچی فون لے کے کہاں کیا کچھ کر رہی ہے, کہاں کچھ کیا معاملات چل رہے ہیں آپ کو نہیں پتا, آپ اپنی میں مست ہیں سوچ رہے ہیں, لیکن پھر معاملات جب اس کے الٹے رزلٹ آتا ہے تو پھر ہم لوگ پچھتاتے ہیں, پھر باباؤں کے پاس بھاگتے ہیں, حضرت کوئی تعویذ کرو, پھر یہ کرو. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر کا خود خیال رکھیں. اس کے لیے بہتری ہے مائیں اپنی بچیوں کا خیال رکھیں, بہتر تعلیم دلائیں, پردے کا اہتمام کریں, خود نمازیں پڑھیں. آپ کو دیکھا دیکھی بیٹیاں بھی نماز پڑھیں گی, باپ خود نماز پڑھے گا تو اس کو دیکھا دیکھی بیٹے بھی نماز پڑھیں گے. آپ خود نماز پڑھ رہے نہیں ہیں, امام صاحب کہہ رہے ہیں حضرت میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میرا بیٹا تو نماز پڑھنا چاہیے, تو بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ بیٹا جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا جب تک باپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گا. تو کیونکہ بیٹا ماں باپ کو کاپی کرتا ہے, بیٹی ماں باپ کو کاپی کرتی ہے. آپ اپنے گھروں کا ماحول سدھارنے کی کوشش کریں, اچھی تعلیم جو ہے وہ دلائیں اور حضور سے سچی محبت کریں. اس کے بغیر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے ماں باپ, اپنے اہل و عیال, دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا. حضور سے سچی محبت کریں اور دل و جان سے حضور علیہ السلام سے محبت کریں. حضور کی آج کی یہ مجلس ہے, اس میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. حضور علیہ آج امت کے جو حالات ہیں آپ دیکھو, ابھی تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے فلسطین کے اندر جنگ جو ہے وہ رک گئی ہے, غزہ کے اندر, لیکن آپ کو پتہ ہے 47-48 ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. یہ آفیشیل آنکڑا ہے. اب انڈر گراؤنڈ کتنے زمینوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں بلڈنگوں میں ابھی وہ پتہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے پچھلے 15 مہینوں سے بولو. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں, اتنا کچھ ظلم ان کے اوپر ہونے کے باوجود, اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود, آپ نے کسی بھی بچے سے لے کے بڑے تک کسی کا ایک بھی جملہ یا ایک بھی ایسا کلمہ نہیں سنا ہوگا جس میں وہ شکوہ کر رہا ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہو کہ مالک نہیں یہ کیا ظلم جو ہے ہمارے اوپر ہو رہا ہے, مالک یہ تو ہمارے پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, جو بھی معاملہ ہے, ادھر بچہ ہاتھ میں شہید ہے لیکن ادھر وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا. وہ ہم نے جو ہے وہ 1400 سال پہلے کا دور سنا تھا, لیکن یہ آج کا دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ یہ مصر کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے کیمپ ہیں اور بہت سارے ہاسپٹل ہیں جس کے اندر جو ہے وہ فلسطینی جو زخمی ہیں وہ جو ہے وہاں پہ ایڈمٹ ہیں, علاج کے لیے کچھ آئے ہوئے ہیں, تو ان سے میں نے خود ملاقات کی ہے, لیکن ان کے چہرے کے اوپر کوئی شکن نظر نہیں آتی. میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اس کے کئی ایک فوٹو چھوٹی بچیوں کے ساتھ کئی ڈالے تھے, ان کے چہرے پہ شکن نظر نہیں آ رہی ہے. وہ ان کے
एक एक घर में से जैसे 17 मेंबर हैं, उसमें से 15-15 शहीद हो गए, लेकिन फिर भी वो यही चीज कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल में रखे उसमें जो हम खुश हैं। ये सोना ही मेरा दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले ठावा। अगर ये जो है वो अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनका ये मामूल रहता है। जो भी मुसीबतें आए, परेशानियां आए, कहते हैं तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों सबर पलेथण लाया, तन दी हांडी मन दा सालन, उतों लूण सबर दा पाया। ए तन मेरा जुती होवे ते मैं कदमी यार दे आवा, नी मैनू मारो मारो मार मुकाओ, ना कोई उजरी पेश ले आवा। कि जितना मारना है मार लो, कोई उजर नहीं लेके आना। नी मारो मारो मैनू मार मुकाओ, ना कोई उजरी पेश ले आवा। जे सोना ही मेरा दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। अगर मेरा मालिक मेरे दुख में राजी है तो फिर सुख को मैं चूल्हे में डाल देता, मुझे सुख की कोई जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं आज रूए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा मजबूत ईमान किसी का है तो अहले फलस्तीन का है, उनके मुकाबले में कोई टिकता ही नहीं है। हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें, आज की इस मजलिस में जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मंसूब ये मजलिस है कि अल्लाह उस जो ईमान की जो कुव्वत तूने उनको अता कर रखी है, उसमें से कुछ कतरे हमें भी अता कर दे, ताकि हमारे कदम डगमगाए नहीं, हम लोग जो है इधर उधर बहके नहीं कहीं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी दुआ करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मुजरिम हो मुंह अशकों से धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, मगर सरकार की दहलीज से होते चले आओ, सरकार की दहलीज से होके आओ, अल्लाह सारे जो है वो गुनाह माफ कर देगा। और आज की इस मजलिस में हम लोग ये भी दुआ करेंगे, क्योंकि आज हमने हुजूर का दामन छोड़ दिया है। हम लोग सिर्फ जो है मीलादुन नबी तक महदूद रह गए, एक दिन का जुलूस हमने मना लिया, एक दिन का जलसा झंडियां हमने लगा ली, लेकिन सही मानों में हमारी जिंदगियों के अंदर हुजूर का जो उसवा हसना होना चाहिए था वो नहीं है। चोरी चकारी हम करते हैं, गुनाह हम करते हैं, किसी के साथ माल बेचते हैं, झूठी कस्में खा के हम बेचते हैं, पड़ोसी को तकलीफ हम देते हैं, किसी गरीब की जमीन हम लोग दबा लेते हैं, बहनों के ऊपर जुल्म हम लोग कर रहे हैं। वो लोग जो कुछ ऐसे भी जो हैं वो बदनसीब लोग हैं जो अपनी बीवी को अपनी पांव की जूती समझते हैं और उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ये सारे गुनाह हमारे अंदर हैं। तो ये सारे गुनाह हमें छोड़ने पड़ेंगे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा गुलाम हमें बनना पड़ेगा। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आज अर्ज करते हैं कि हुजूर छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर व कीमत, आका हमसे भूल हुई। और देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से अखुवत, आका हमसे भूल हुई। आज भाईचारा हम लोग भूल गए, कहाँ एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे से जल रहे हैं। उसने बड़ी कोठी कैसे बना ली, जरूर कोई हराम का काम करता होगा, ये ज़हन के अंदर फौरन आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह ने उसके माल में बरकत दे दी, वो बेचारा मेहनत कर रहा है बना ली ना, इसके पास तो हराम का पैसा बहुत आ गया, नहीं गाड़ी ले आए। कोई किसी से खुश नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं हमारी परेशानी ये नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है, हमारी परेशानी ये है कि फुला मेरे भाई को सुख क्यों है, हम लोग उसमें दुखी हैं। इसने कोठी क्यों बना ली, इसने गाड़ी क्यों ले ली, ये खुश क्यों है, ये अपनी बच्चियों की शादी, अभी तो पिछली बार इसने 2 बेटियों की शादी की थी, अभी फिर शादी कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका बेटा इतना पढ़ कैसे लिया है। ये परेशानियां, ये आपस की तकालीफें, एक दूसरे से जलना, इन सारी चीजों ने जो है हमें परेशान करके रख दिया है और हमारी जिंदगियों से सुकून खत्म हो गया है। तो ये सुकून कैसे जो है वो वापस लौटेगा, वो जब ये सारी चीजें हम अपने दिलों से नफरतें निकाल देंगे। देख हमारी आंख मिचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से अखुवत, आका हमसे भूल हुई। आज की मजलिस है जो है मदीना तैयबा की तरफ लो लगा के तवज्जो उधर करके कहें, हुजूर आपकी महफिल में आए हुए हैं, तेरी गली में आए हुए हैं, खोल दे अपना बाब रहमत, आका हमसे भूल हुई, आका हमसे भूल हुई। हुजूर नजर करम फरमाएं और हमारी तरफ तवज्जो फरमाएं और हमारी जिंदगियों के अहवाल भी बेहतर हो जाएं। हमें अहवाल बेहतर करने पड़ेंगे। मैं खवातीन से भी गुजारिश करूंगा घरों का माहौल बेहतर करें। अब जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई पैगंबर आएगा या कोई नबी आएगा या सहाबा इकराम का दौर वापस आएगा या कोई खालिद बिन वलीद आ जाएगा जो आके हमारे सारे हालात बेहतर कर देगा। अबे हम वो मेराज फैजाबादी के शेर मुझे फिर याद आ जाते हैं,
उसने कहा था आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला, कब कोई पैगंबर नहीं आएगा। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आएगा, वो रेत निचोड़नी पड़ेगी। और फिर आगे तो हद कर दी का अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उठना होगा, कमर कसनी होगी, मेहनत करनी होगी, नफरतें, एक दूसरे से जलन, हसद, ये सब खत्म करना होगा, इत्तेहाद पैदा करना होगा। और एक प्लेटफॉर्म पे आके एक जगह जमा होके वो क्या है, और एक धागे के अंदर पिरो के वो आपसी में जब हम लोग जमा होंगे तो वो एक की सूरत है। वो कैसे हो सकते हैं? वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों के अंदर जमा कर ले। आप मुझे इतनी रात में ठंड में आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं, उलमा किराम भी बैठे हुए हैं, आप मेरी बातें सुने जा रहे हैं। क्यों? मैं कोई क्या हूं? लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि लोग मुझे इतनी मोहब्बत से क्यों सुनते हैं, तो फिर मुझे ख्याल आता है कि ये मुझे नहीं सुन रहे हैं, बल्कि जिस हस्ती का जिक्र मेरी जुबान पे जारी है, ये उसकी वजह से मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो किसी ने कहा था मोहम्मद की विसादत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहम्मद की विसादत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। हमारी आपस में जो मोहब्बत है वो हुजूर की वजह से होनी चाहिए। हम अगर किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें, किसी से नफरत भी करें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें, ये मोमिन की निशानी है। तो अपने आप को हम लोग बेहतर करें, सारी जो गलत चीजें उनको छोड़ें, मस्जिदों को आबाद करें, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, घरों के बारे में भी बेहतर करें। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रइयतिही, हर एक बंदा जो उसके मातहत है उसके ताल्लुक से कल क़यामत के दिन उस मुखिए से पूछा जाएगा। तो हम अपने घरों का माहौल भी बेहतर करें, नमाजों का माहौल बेहतर करने की कोशिश करें, औरतों को ये हुक्म दें कि वो घरों के अंदर नमाज पढ़ें, पर्दे का एहतमाम करें, और ख़ास तौर से जो है जो दीन ने हमें जो चीज़ें दी हैं अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, अल्लाह मुझे और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। दिल में हैं दर्द व गम के फसाने भरे हुए, बरसों सुनाता अगर कोई दर्द आशना मिलता, ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जी चांदा है इस रात नू महशर दी फजर तक रोक लवां, जे वस चले मेरा सोने नू हशर तक रोक लवां, न नजरे करम दी झात मुके, ना ए बात मुके, ना ए रात मुके, मगर दिल के अरमान ना पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उनकी आंखों में ऐसा नशा था फराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया, तुमसे फरियाद है ए गुंबदे खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। ये जो 1 घंटे का मेरा बयान हुआ है, इसका सारा लुब्बे लबाब और निचोड़ के आपके सामने एक गिलास के अंदर अगर मैं रखूं तो मैं अल्लामा डॉक्टर इकबाल की रूह से फैज़ लेके उनका एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आप कहेंगे हज़रत 2 लफ्ज़ों के अंदर बता दो ईमान क्या है, तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने बड़े आसान लफ्ज़ों के अंदर बताया था, ईमान इस चीज़ का नाम है जो अदब मुस्तफ़ा से शुरू होता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा पे ख़त्म हो जाता है। हुजूर का अदब करें और हुजूर से मोहब्बत करें। और एक शेर के अंदर सारा जूस निकाल के उन्होंने उम्मत के सामने रख दिया, का कामयाबी चाहते हो का की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।